نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. تمام احباب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی توفیق، آقا علیہ السلام کے نالے مقدس اور آپ کے فیض کرم سے آج آپ کے اس شہر چک نمبر 33 کے اندر ایک عظیم الشان محفل جو حاجی عبدالکریم صاحب نے سجائی، ان کے گھر کا افتتاح بھی ہے، مکان بنائے گئے، بچوں کا عقیقہ بھی ہے، میلاد النبی بھی ہے، کئی نسبتیں مل گئی. اور اس کے اندر جس نے بھی کاوش کی، حصہ دیا، حصہ ملایا، دعا گو اللہ رب العزت اس محفل پاک کو، اس محفل پاک کے اندر آنے والے تمام مہمان گرامی اور سامعین سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے محفل سجائی، اللہ ان کے گھر کے اندر، علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ اس نئے گھر کو آباد و شاد فرمائے، اس میں اپنی ڈھیروں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر وقت کے اندر میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو دو چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کچھ دن پہلے آپ لوگ کی موجود تھے، میں نے خطاب کیا تھا، پچھلا خطاب یہاں چند دن پہلے. اس کے اندر میں نے ایک بات کی کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کہ ایمان کی روح وہ کیا ہے، اس پر میں نے تفصیلاً بات کر کے سمجھایا تھا کہ ایمان کی روح کیا ہے. آج مختصر وقت کے اندر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی روح سمجھ گئے. آج بتانا چاہوں گا کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے اور ایمان کی حفاظت کس میں ہے، کہاں ہے. یہ ہے آج کا موضوع. دیکھیں، حالات اس طرح بنتے جا رہے ہیں، آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ماحول اس طرح کا کریٹ کر دیا گیا ہے، دور اس طرح کا ہے، نیٹ کا دور ہے، موبائلوں کا دور ہے. ہر بچے کے پاس موبائل ہے، نوجوانوں کے پاس موبائل ہے. جب اس دور کے اندر ہر طرح کی خبر آ رہی ہے، ہر طرح کی ویڈیوز، آڈیوز کی شکل میں
آپ سنتے ہیں، وائرل ہوتی ہیں، پھر کئی طرح کے نوجوان نسل کے اندر نظریات ٹھوسے جا رہے ہیں، تصورات دیے جا رہے ہیں، پھر من گھڑت مواد جس کا نہ آگے نہ پیچھے وہ نوجوان بچوں کے ذہنوں کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف جب اس ماحول کے اندر خطرے کا ماحول ہے کہ بچے ڈگمگا نہ جائیں، ان کے نظریات چینج نہ ہو جائیں، ان کے تصورات کے اندر تبدیلی نہ آ جائے، ان کے عقیدے کے اندر اللہ رسول کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیت جس طرح کی ہے اس کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے یا کسی اور پہلو کے اندر نہ چلے جائیں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آج سب سے بڑا خطرہ کس چیز کو ہے؟ وہ ایمان کو ہے، وہ عقیدے کو ہے، وہ ہمارا تعلق جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے وار کیے جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبہ بندی اور پلاننگ ہو رہی ہے، مگر ہم کسی کو اور کسی کے کہنے پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے، اپنے ایمان کی حفاظت کسی کے کہنے پر ہم نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو آخری الہامی کتاب ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترا، اور یہ اگلا مہینہ بھی نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے۔ آگے 2 دن بعد ایک عظیم الشان رات شب برات کی آ رہی ہے جس کا تعلق بھی قرآن سے ہے، اور جب اللہ نے ہمیں پاک کلام الہامی بک آخری فائنلی اور اتھینٹک بک عطا کر دی تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا ہمارا ایمان کس طرح محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے اور قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اب یہاں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں، بات بڑی واضح ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، منہ میرا چھوٹا ہے بات بڑی بول رہا ہوں، تعریف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم زبان کھول رہا ہوں، میں کھول کے لفظوں کے صدف نو کے قلم سے نازا ہوں کہ سعادت کے گل گو رہا ہوں۔ تیرا جمال جاویداں، تیرا کمال لازوال، تیرا جمال جاویداں، تیرا کمال لازوال، تیرا وجود بے مثال، اس لیے کہ تو ہے قدرت کا شاہکار۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی حفاظت کی جو گارنٹی اور سیکورٹی دی ہمیں، بڑے واضح لفظوں کے اندر ہمیں عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اسی کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا واضح کر کے مفہوم سمجھا دیا۔ اب تھوڑا سا آپ سمجھتے آئیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہوتی جائے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اے لوگو تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، تم اللہ کا انکار بھلا کیسے کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ۔ اس حال میں، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ حالانکہ تم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کے آیات ہیں قرآن، اس کو تم پڑھتے ہو، اس کی تم تلاوت کرتے ہو، تو بھلا جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو تو اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے بھلا تم اللہ کے انکاری ہو سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر
وہ عظیم ذات جو رب کائنات کے دست قدرت کا شاہکار ذات تمہارے اندر نبی آخر زمان کی ذات موجود ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر اے ایمان والو، مسلمان ہو، جب تم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہو اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، تو پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں چلا جائے؟ پھر بھلا تمہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہو؟ پھر بھلا تمہارا ایمان ڈگمگا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم اللہ کا انکار کسی صورت نہیں کر سکتے، اللہ سے دور نہیں ہو سکتے، اللہ کا انکاری کبھی نہیں بن سکتے، اس حال میں کہ دو نسبتیں اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ کیا؟ دو نسبتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی۔ ایک نسبت قرآن کی نسبت ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ، اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں قرآن عطا کر دیا گیا تو ایک نسبت تمہیں قرآن کی دی گئی، اور دوسری فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور دوسری نسبت جو تمہیں عطا کی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا یہ دو نسبتیں، یہ دو دامن، ایک دامن قرآن، ایک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ دو دامن، یہ دو نسبتیں اپنے ساتھ مضبوط کر لو، تم اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑ لو تاکہ تمہارا دامن قرآن سے بھی جڑ جائے، اور تم اپنا دامن مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بھی جوڑ لو تاکہ تمہارا دامن مصطفیٰ کے ساتھ بھی جڑ جائے۔ تو فرمایا یہ دو دامن تم مضبوط کر لو گے، ان کی نسبت تم پختہ کر لو گے تو کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے، کب تمہیں راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بھئی، یہاں اس آیت کریمہ کی اسے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو دامن بتائے اور فرمایا ان سے جڑو تو کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مولا دو کی بات کی، قرآن کی بھی بات کر دی، اپنے محبوب کی بات بھی کر دی، مگر اپنی تو بات نہیں کی۔ کیا یہاں اللہ رب العزت نے اپنی بات کی ہے؟ اللہ نے اپنی بات، سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ خاموشی سے نہ بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جو دو باتیں جو کی، اس میں اللہ نے اپنی بات نہیں کی، دو باتیں بتا کر دو دامن کی طرف متوجہ کر دیا سب کو، تمام اہل ایمان کو۔ فرمایا جو ان کے ساتھ جڑا، یوں سمجھو کہ جو قرآن سے جڑا اور جو مصطفیٰ سے جڑا وہ حقیقت میں خدا سے جڑ گیا، اس لیے کہ قرآن بھی راستہ خدا کا بتاتا ہے، مصطفیٰ بھی راستہ خدا کا بتاتا ہے۔ مگر یہاں رک کر میں کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا دامن قرآن سے کمزور ہوا تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا دامن مصطفیٰ کی ذات سے، بارگاہ نبی سے اگر کمزور ہوا تب بھی ہم خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اپنی ذات تک پہنچنے کے دو دامن اس نے ہمیں عطا کر دیے اور بتا دیا کہ تمہارا ایمان اسی میں ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، تمہارے ایمان کی سیکورٹی اور گارنٹی اسی میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان بچا رہے، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت ملے، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کا نور نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ ایمان میں تقویت ملے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار ملے اور اللہ کا قرب ملے، تو فرمایا میرے قرب سے پہلے قرآن کا قرب لو، میرے قرب سے پہلے میرے محبوب کا قرب ملے تمہیں، اس لیے کہ اسی قرب میں تو میرا قرب ہے، اسی قرب میں تو میری ذات تمہیں نظر آئے گی۔ اور اگر وہ کمزور ہو گیا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ کیا؟ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کے بارے یا آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے تھوڑا سا بھی نعوذ باللہ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی، عقیدے کے باب میں، نظریے کے باب میں، محبت کے باب میں، ادب کے باب میں، حیا کے باب میں، تو پھر ساری چیزیں ختم۔ تو یہ دو چیزیں سمجھا کر، یہ تو قرآن نے کہا کہ ایمان کی حفاظت دو چیزوں میں، کہ ایک قرآن کا دامن تھامو، دوسرا مصطفیٰ کا دامن تھامو۔ یہاں یہ تو قرآن نے کہا۔ اب میں یہاں کچھ اٹیچ ساتھ ایک حدیث بھی کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مگر اگر چاہتے ہو کہ ایمان بچا رہے، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہم سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ دو چیزوں کا دامن تھام لو، کبھی بھی تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ ایک راستہ ہمیں قرآن نے دیا ایمان کی حفاظت کا، دوسرا راستہ ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اب میں قرآن اور حدیث کو جوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ میں قرآن اور حدیث کو جوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتی ہے کہ بس قرآن ہی کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت۔ ایسے طبقے یہ پیدا ہو گئے ہیں، پھر ایسے ایسے مواد سوشل میڈیا پہ وائرل کر لیں کہ نوجوان نسل دیکھتی ہے تو وہ بھی کہنے لگتی ہے کہ بس قرآن کافی ہے۔ یہی سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، ارے صرف قرآن کافی نہیں، اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو پھر نبوت کی ضرورت، بولیں، پھر نبوت کی ضرورت نہیں، نبوت کی ضرورت تھی۔ قرآن آیا تو نبی کے ذریعے آیا، اس لیے تو فرمایا قل، یہ اکثر مقامات پہ قرآن مجید کے اندر فرمایا قل، اے محبوب فرما دے، اے محبوب فرما دے، اے محبوب فرما دے۔ مولا کلام تیرا ہے، تو خود بھیج سکتا ہے، ڈائریکٹ بندوں کو عطا کر سکتا ہے، ڈائریکٹ بندوں کو سمجھا سکتا ہے۔ پھر قرآن کے مختلف مقامات پہ جگہ جگہ فرماتا ہے، اور کوئی اہم مقامات ہیں جہاں قرآن کل کے ذریعے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کل کے لگانے کی کیا ضرورت جب ڈائریکٹ اللہ کلام کر دیتا؟ مگر کل کے اندر اللہ نے یہ سمجھایا کہ لوگوں کلام میرا ہے، بات میری ہے، الہام میں کرتا ہوں، کلام میں کرتا ہوں، دیتا میں ہوں، وہی میں عطا کرتا ہوں۔ مگر یاد رکھیں جب میں دے رہا ہوتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی بھی دے سکتا ہوں چاہوں تو، مگر میں کسی غیر نبی سے بات نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں، یا میری شان بھی نہیں ہے۔ میں نور علی نور ہوں، میں بکے نور ہوں، اعلیٰ ذات ہوں، تو کلام کے لیے بھی کوئی نور والی ذات ہی تلاش کرتا ہوں، کوئی اعلیٰ ذات تلاش کرتا ہوں جس سے میں کلام کر سکوں۔ تو میرے احکامات ہر ایک تک نہیں پہنچتے ڈائریکٹ، بلکہ کوئی واسطہ درمیان میں ہوتا ہے۔ تو کل فرما کر اکثر مقامات پر، اور ایک اور بات بھی یہاں ذہن میں آ رہی، چلو سمجھاتا چلو جاؤں، کہ کل جب قرآن کے اندر جس مقام پر آیا نا، جس مقام پر، اب جتنے مقامات پہ کل آیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے احکامات کے ساتھ ساتھ بنیادی بات بتائی۔ جہاں بھی بات کل کہہ کر کہی تو وہاں اللہ نے عقیدہ سمجھایا۔ کیا سمجھایا ہے؟ عمل کی بات بعد میں کی، احکامات بعد میں دی، تعلیمات بعد میں دی، مگر اکثر مقامات پر اب کل کا جہاں جہاں قرآن میں آیا آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں کوئی نہ کوئی نظریے، عقیدہ اور فلسفہ، کوئی تصور عطا کیا ہے، کوئی بات سمجھائیے اور بنیاد سمجھائیے، بنیاد عقیدہ، بنیاد ایمان، بنیاد محبت اگر یہ ہوگی تو پھر اس پر اعمال کھڑے ہوں گے، پھر اس پر اعمال ہوں گے جتنے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ مگر اعمال ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ساتھ ساتھ بنیاد ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کل کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ کل میں نبوت ہے،
کل میں رسالت ہے، کل میں مصطفیٰ کا مقام ہے۔ فرمایا لوگوں میرا کلام بھی لینا چاہو تو میرا تو کلام تھا، مگر کلام کے اندر میں نے کل لگا کر قرآن کے اندر بھی مصطفیٰ کی طرف روح بدل دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کلام جو کرتا ڈائریکٹ کر دیتا، مگر کل کے ذریعے فرما دیا۔ کل میں اللہ نے اپنے محبوب کی طرف توجہ رکھی کہ لوگوں کی طرف توجہ نہ ڈائریکٹ کلام کی طرف نہ جائے بلکہ محبوب کی طرف جائے۔ محبوب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، تو کل میں نبوت کا پیغام ہے۔ تو فرمایا دامن قرآن اور دامن مصطفیٰ دونوں جڑے ہوئے ہوں تو تب جا کر تمہارا ایمان کی بقا ہوگی، ایمان کی گارنٹی ہوگی۔ اب یہ تو بات آپ سمجھ گئے کہ میں نے کہا کہ قرآن، لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی، صرف قرآن کافی نہیں، اس لیے کہ بہت سی احکام قرآن کے اندر ہیں، مگر جو ایسے بھی ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، جیسے نماز کا ہے، نماز کا حکم تو آیا پڑھو، مگر رکعتیں نہیں پتہ کہ کتنی پڑھے، حدیث کے اندر آئی۔ تو قرآن اور حدیث کو جوڑا جائے تب جا کے شریعت بنتی ہے، تب جا کے ایمان بنتا ہے۔ شریعت کا نام قرآن اور حدیث کا نام ہے، حدیث اور قرآن جڑے تو شریعت بنتی ہے۔ تو فرمایا ایک دامن قرآن کا ہے اور دوسرا دامن قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ، آقا علیہ السلام کی ذات کو لیا۔ تو میں نے کہا قرآن کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ اور یہاں میں تو آگے چل کر یعنی حدیث پاک اور آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف بات میں ہوگا، مگر میں سمجھا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات جو ہمیں قرآن کے ذریعے بتائی گئی کہ ایک تو ہے نا قرآن اور دوسری حدیث، جو میں نے حدیث ساتھ جوڑنا چاہی کہ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی جوڑ دوں کہ ایمان کی حفاظت قرآن نے دو میں بتائی۔ تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا لوگو انی تارکن، فرمایا انی ترکتم فیکم ثقلین امرین، حضور نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے اندر وزنی بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، فرمایا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، تمہارا ایمان بچتا رہے گا۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان دونوں میں سے دونوں کی ویلیو اتنی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہیں، دونوں کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ فرمایا کتاب اللہ و عترتی، حضور نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب، فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ جڑ جاؤ ایک اللہ کی کتاب سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وعترتی، حضور نے فرمایا دوسری فرمایا میری اہل بیت۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا ایک دامن قرآن کا، ایک دامن مصطفیٰ کا، یہ دامن تو قرآن نے دو بتائے، مگر ایک تیسرا دامن جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا، کیا؟ ایک تیسرا دامن جو ہمیں بارگاہ نبی سے عطا ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا۔ یہ خاص آقا علیہ السلام نے اپنی امت پہ کرم کرتے ہوئے حضور نے اپنی امت کو ایک تحفہ عطا کر دیا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس کے ساتھ جڑا رہا۔ اب یہاں اگر میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بات بتاؤں تو دامن تین ہو گئے۔ کتنے دامن بنے؟ تین، کیونکہ حضور کی حدیث ہے نا، ایک دامن قرآن کا، ایک دامن مصطفیٰ کا، ایک دامن حضور کی اہل بیت اطہار کا، یہ تین دامن ایسے ہیں۔ فرمایا جو ان کے ساتھ جڑا رہا، چمٹا رہا، جو جڑ گیا قرآن سے، جو جڑ گیا ذات مصطفیٰ سے، اور جو جڑ گیا اہل بیت اطہار سے، فرمایا یہ تین دامن کے ساتھ جن کا پیار، محبت، عقیدت اور انس جڑ گیا، اس کی گارنٹی ہے کہ کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو سامعین عزیز وقار، اب میں اپنے موضوع کو بھی کلوز کرنا ہے، مگر تھوڑا سا صبر کریں۔
10-15 منٹ لگیں گے سارے انشاءاللہ کلوز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. میں نے کہا بات کو صرف سمجھیں. قرآن پہلا دامن قرآن کا، یہاں سے سمجھ گئے کہ قرآن. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا دامن، ہم تو عام روٹین میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. بولیں آپ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ میں سے کتنے جو نہیں مانتے؟ سارے مانتے ہیں نا. یہ ہے ہمارا ماننا جو ہمارے تصور میں ہے کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو. مگر ایک بات قرآن نے کی کہ قرآن کو ماننے والے کون ہیں. کیا ایک تو ہمارے تصور ہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، مگر ایک قرآن نے بات کی. قرآن کہتا ہے کہ میرے ماننے والے کون. اب سورۃ بقرہ کو پڑھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، اور انہوں نے اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا ہمارا تصور کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، مگر ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ماننے والے کون ہوں گے. قرآن کو ماننے والے وہ ہیں جو جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. اب یہاں دو چیزیں میں جس طرف جا رہا ہوں لیکن بات نہیں بنتی جائے گی. بھئی قرآن کی تلاوت کا حق کس نے ادا کیا؟ بولے کس نے حق ادا کیا؟ اگر عام مسلمانوں کی طرف نظر دیکھے تو ہم نے تو کوئی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ کوئی ہے میں میں سے کوئی کہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. مگر روح زمین پر ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، اور وہ ہے امام حسین کی ذات. مگر میرا پھر موضوع اور ہو جائے گا، میں ادھر صرف جھلک دینا چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت کا حق تو حسین نے ادا کیا. اولئک یؤمنون بہ، وہ قرآن کو ماننے والے تھے، قرآن کی عملی تعبیر تھے اور قرآن کی عملی تفسیر تھے کہ قرآن ورق میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، تفسیر میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو دیکھو. وہ تو ایک الگ موضوع ہے. اگر محرم کے دن ہوتے تو میں اس طرف چل پڑتا، مگر میرا موضوع وہ نہیں. میں نے کہا قرآن کی تلاوت کا حق تو حسین ادا کر گیا. آپ اپنے گربانوں میں ہم جھانکیں کہ ہم نے کیا ادا کیا. کیا ہمارا قرآن سے دامن جس طرح کا ہونا چاہیے یا تلاوت کا حق جس طرح ہونا چاہیے ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہے تلاوت کا حق؟ صحیح پڑھو قرآن کو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر میں بچے پڑھیں، مائیں پڑھیں، بہنیں پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں. کتنے گھر ایسے ہیں جو صبح اٹھتے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں اس طرف پھر جاؤں گا تو پھر تنقیدی پہلو نہیں لینا چاہتا، سوالی نشان ہے. ہمارا دامن قرآن سے اتنا مضبوط نہیں. ضرورت اس امر کی ہے. آج ہمارے ایمان کو خطرہ کیوں ہے؟ آج ہم طرح طرح کے مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ پریشانیوں کا شکار کیوں ہے کہ ہمارا قرآن سے دامن اتنا جڑا ہوا، بولے اتنا جڑا ہوا نہیں. آج قرآن سے جڑو بھائی، قرآن سے جڑو. روزانہ کی بیس پہ قرآن کی تلاوت کرو، کھولو قرآن کو، چومو آنکھیں. جو نہیں پڑھے بھائی زیارت کرو، صبح نماز پہ جاؤ قرآن کو کھولو آنکھوں پر لگاؤ، زیارت کرو. جو پڑھے ہوئے ایک رکوع پڑھ لو، آدھا رکوع پڑھ لو. ایک آیت آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک آیت قرآن کی پڑھتے روزانہ تو گویا اس نے ایک آیت کو سمجھا پڑھا تو 100 رکعت نماز نفل کے برابر ثواب مل جائے. اور جس نے 100 آیت قرآن کی روزانہ پڑھی تو اس کو 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب مل جائے. تو یہ تو ہے قرآن، مگر ہم قرآن کا بھی دامن ہمارے اندر نہیں ہے. تو قرآن سے جڑنا، اب یہ تو سمجھ گئے. اب دوسرا رخ وہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات سے جڑنا، آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق. اب یہاں میں صرف 2-4 منٹ اور لوں گا. آقا علیہ السلام سے جب ہمارا تعلق ہے تو ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. حضور کی
گوئی کرتے ہیں، صلاح کرتے ہیں، آقا السلام کی شان، عظمت، رفعت، بلندی اور آقا السلام کے تذکرے، احوال، آپ کی سیرت، اخلاق، کردار، آپ کی ذات اور آپ کے نور کو، آپ کی ذات کو جب بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، بچوں میں منتقل کرتے ہیں، مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، محلوں میں، مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ تم اللہ کے ساتھ نبی کو ملا دیتے ہو، یہ سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا مضبوط تعلق کریں گے تو ظاہری بات ہے تذکرہ بھی کریں گے، عقیدت بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، اور محبت کرتے کرتے آگے محبت میں جب بڑھیں گے، حضور کے عدم میں بڑھیں گے، حضور کی محبت میں، قربت میں بڑھیں گے، تو لوگ کہتے ہیں یار تم نبی کو اتنا کیوں اوپر لے جاتے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے، اور اس وجہ سے عقیدے کے اندر گڑبڑ آتی ہے، اور گڑبڑیشن ہو تو پھر ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اسی خطرے والے ایمان کو تو بچانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سے جتنا قرب، جتنی محبت، جتنا ادب، جتنی کرتے جاؤ گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حیا جتنا آگے کرتے جاؤ گے، محبت میں آگے بڑھتے جاؤ گے، پہلی بات تو ہے کہ ادب کی کوئی حد ہی نہیں، اگر حد ہو تو آگے بڑھیں، تو حد تو ہے نہیں، تو آقا علیہ السلام سے جتنا تعلق اور زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اس کا جواب دیتا کروں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ شرک کر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو خدا کے ذات ملا دیتے ہیں، بھائی ہم شرک کرنے والے نہیں، اللہ معاف کرے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے جس نے شرک کیا بہت بڑا ظالم، بہت ظلم کیا جس نے شرک کیا۔ ہم شرک نہیں کرتے بھائی، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، وہ بے مثال ذات ہے، وہ وحدت ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ ہماری کیا مجال کہ ہم خود مصطفیٰ خدا کو ملا دیں، ملاتے نہیں۔ مگر یہاں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آج آپ کے اس مجلس کے اندر جاتے ہوئے آپ کو کچھ مل جائے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں آگے جملے جو بولنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ آج سمجھ گئے تو یہ آپ کے ذہن میں نکل جائے گا کہ یہ شرک نہیں، کیا کہہ رہا ہوں، یہ شرک جو بات سمجھانا جا رہا ہوں شرک نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان